الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم۔ میرے معزز سامعین، آج کے اس درس قرآن میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 184 اور 185 تلاوت کی ہیں۔ آیت نمبر 184، اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ، کیا ان لوگوں نے غور و فکر نہیں کیا کہ ان کے صاحب، ان کے دوست، ان کے جانشین، ان کے ہمنشین کے ساتھ کوئی جنون نہیں ہے، وہ تو واضح طور پر لوگوں کو جہنم سے، اللہ کی نافرمانی سے ڈرانے والے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات صفا پہاڑی پر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر قریش کو اپنی طرف بلانے لگے اور بلا کر ان کو اسلام کی، دین کی دعوت دینے لگے۔ کہنے لگے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اللہ تعالیٰ کی سزا سے ان کو ڈراتے اور کہتے کہ ایمان لے آؤ ورنہ اللہ تعالیٰ کا تم پر عذاب بھی آ سکتا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو یہ آواز دینا شروع ہوئے تو صبح تک لوگوں کو ایسے بلاتے رہے۔ تو انہی قریش میں سے ایک بندہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ یہ بندہ تو مجنون لگ رہا ہے، یہ بندہ تو مجنون لگ رہا ہے۔ مجنون کہتے ہیں عربی میں پاگل کو کہتے ہیں۔ یہ تو مجنون لگ رہا ہے کہ یہ رات کو شروع ہوا ہے اور لوگوں کو اپنی طرف بلا رہا ہے، ان کو دین کی دعوت دے رہا ہے، تو صبح ہو گئی ہے، صبح تک یہ لوگوں کو آوازیں دے کر اور لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلا رہا ہے۔ جب اس نے یہ بات کہی تو اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا کہ اگر تھوڑا سا بھی غور و فکر کرتے تو انہیں پتہ چل جاتا کہ ان کے جو صاحب ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ مجنون نہیں ہے۔ جس نے بھی یہ بات سے بغیر غور و فکر کی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جو مجنون ہوتا ہے، پاگل ہوتا ہے، اس میں عقل نہیں ہوتی ہے، اس میں حکمت نہیں ہوتی ہے، جبکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے عقلاء سے بڑھ کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی تھی، اور سارے حکماء سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمت اور دانائی عطا فرمائی تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پاگل ہوتا ہے وہ بد اخلاق ہوتا ہے، ہر کسی کو آوازیں کستا ہے، ہر کسی کو برا بھلا کہتا ہے، ہر کسی کو گالم گلوچ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور ہر وقت بولتا رہتا ہے، جبکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ قلم میں فرمایا نون والقلم وما یسطرون۔ نون کا مطلب اللہ ہی کو پتہ ہے، اللہ اعلم بمرادہ، اس کی مراد کو اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ والقلم، اور قلم کی قسم، وما یسطرون، اور جو لکھنے والے ہیں ان کی قسم، یہ جو قلم لکھتی ہے اس کی قسم۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، پیارے نبی جی آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں۔ کیوں؟ آگے وجہ فرمائی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ اخلاق کے بہت اونچے مرتبے پر فائز ہیں، سب سے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں، اور جو اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہو وہ مجنون اور پاگل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ مجنون اور پاگل جو ہوتا ہے وہ بد اخلاق ہوتا ہے، گالی گلوچ کرنے والا ہوتا ہے،
اس کا دماغ کام نہیں کرتا، وہ ہر کسی کو برا بلا کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ، کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا کہ ان کے صاحب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی جنون نہیں ہے، وہ مجنون نہیں ہے۔ ان ہوا الا نذیر مبین، وہ تو واضح طور پر کھلم کھلا لوگوں کو ڈرانے والے ہیں، جہنم سے ڈرانے والے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے ڈرانے والے ہیں، اللہ کے عذابوں سے ڈرانے والے ہیں۔ اور قرآن پاک میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی یہ صفت ذکر فرمائی ہے، فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، پیارے نبی جی ہم نے آپ کو شاہد، مبشر خوشخبری سنانے والا، ونذیرا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض، آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا، انہوں نے دیکھا نہیں آسمانوں اور زمینوں کی عظیم سلطنت میں، جو اتنی بڑے اللہ تعالیٰ نے آسمان چھت بنایا ہے بغیر کسی ستون کے، بغیر عمد ترونہا، بغیر کسی ستونوں کے جن کو تم دیکھ سکو، اور اتنی بڑی زمین اللہ تعالیٰ نے بچھائی ہے۔ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، کہ ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا، وجعلنا نومکم سباتا، اور تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ نہیں بنایا، وجعلنا اللیل لباسا، اور رات کو پردے کا ذریعہ نہیں بنایا، وجعلنا النہار معاشا، اور کیا ہم نے دن کو کمائی کا ذریعہ نہیں بنایا، وجعلنا فوقکم سبعا شدادا وبنینا فوقکم، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط چھتیں بنائی، 7 مضبوط آسمان بنائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے آسمانوں اور زمینوں کی اس عظیم الشان، ملکوت ملک کی جمع ہے، ملک کا مبالغہ ہے، کہ عظیم سلطنت میں، آسمانوں اور زمینوں کی عظیم سلطنت میں کیا انہوں نے دیکھا نہیں، غور و فکر نہیں کیا۔ وما خلق اللہ من شیء، اور جو آسمان اور زمین کے درمیان طرح طرح کی عجیب عجیب قسم کی اللہ کی مخلوقات ہیں، کیا ان میں انہوں نے غور و فکر نہیں کیا؟ ان میں اگر غور و فکر کرتے تو یہ اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتے اور اللہ پر ایمان لے آتے۔ وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، اور انہوں نے اس بات میں غور و فکر نہیں کیا کہ ان کی موت قریب ہے، ان کی موت قریب ہے۔ جب انسان موت کو یاد کرتا ہے تو انسان گناہوں سے باز آ جاتا ہے، نافرمانیوں سے باز آ جاتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے اکثروا ذکر ہادم اللذات الموت، لوگوں کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو لذات کو ختم کرنے والی چیز موت کو، جو لذتوں کو ختم کر دیتی ہے اور اللہ کی طرف اور آخرت کی طرف انسان کو متوجہ کرتی ہے۔ موت، اس کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے اور اچانک آنے والا ہے، کسی کو نہیں پتہ یہ کب آئے گا۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت، کسی بندے کو نہیں پتہ کہ کس زمین پر اس کی موت آئے گی۔ اذا جاء اجلها لا يستاخرون عنها ساعة ولا يستقدمون، جب موت کا وقت آئے گا ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگی، ایک گھڑی بھی آگے پیچھے نہیں ہوگی۔ تو وہ موت آنے والی ہے اور اچانک آنے والی ہے، اور سب کچھ انسان سے لے جانے والی ہے، کچھ بھی انسان کے ساتھ نہیں جائے گا۔ 2 گز کفن کا ٹکڑا تیرا نشان ہوگا، تو اے بشر جہاں سے جس دم روان ہوگا، کوئی نہ ساتھ دے گا تو بے سامان ہوگا، تو اے بشر جہاں سے جس دم روان ہوگا، کچھ بھی انسان کے ساتھ نہیں جائے گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، اور کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا کہ ان کی موت کا وقت قریب ہے۔ اگر ان چیزوں میں یہ غور و فکر کر لیتے تو یہ اللہ کو پہچان لیتے اور اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے، جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دے رہے تھے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک کی اتنی واضح نصیحتوں کے باوجود اور اللہ تعالیٰ کی ایسی واضح نشانیوں کے باوجود بھی یہ ایمان نہیں لاتے، تو فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس کے بعد وہ کس بات پر پھر ایمان لائیں گے؟
اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن پاک میں جگہ بہ جگہ سمجھایا ہے، بتایا ہے، مثالیں دے کر اللہ تعالیٰ نے ان کو متوجہ کی ہے، دعوت دی ہے، پھر بھی ایمان نہیں لاتے، تو پھر اس کے بعد کس بات پر ایمان لائے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ان دو آیتوں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 184 اور 185 کا مختصر خلاصہ تھا۔ اب ان کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اولم یتفکروا، کیا ان لوگوں نے، کافروں نے، قریش مکہ نے غور و فکر نہیں کیا، تدبر